محمد قول خدا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تجسس میں پڑے، فرط حیرت میں ڈوبے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر جمع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کو حفظ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اگر دنیا کے اندر کسی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ایم پی اے، ایم این اے کا کسی کے ساتھ قرب ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی کی دوستی ایسی ہو جائے کہ ان کا ساتھ ہمہ وقت اٹھنا بیٹھنا بن جائے، تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ میاں اسے کچھ نہیں کہنا، یہ فلاں جو ہے سیاسی کا خاص بندہ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فلاں کا خاص بندہ، اسے کچھ نہیں کہنا، نہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، مگر نہ معاملہ بہت الٹ ہو جائے گا، اس کی بہت پہنچ ہے، یہ خاص بندہ ہے، اس کا اگر کوئی کام پڑتا ہے اسے کہو کہ یہ کام کر دے گا۔ آج دنیا دار کے لیے تو ہماری اس طرح کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ یہ خاص بندہ ہے، اسے کہنا بھی کچھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی کام پڑتا ہے تو اسے کہہ دیں یہ ہمارا کام نکلوا دے گا، کہ یہ اس کی پہنچ ہے۔ آج دنیا داری کے اندر پہنچ والے کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں، اس کو اکرام و تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ نوازا جاتا ہے، کھڑے ہو کر اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، وی آئی پی پروٹوکول اسے دیا جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جسے رب تعالیٰ فرمائے کہ میرا خاص بندہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا خاص بندہ ہے، اس کی عظمت کا کیا مقام ہوگا، ہے جی؟ لیکن یہ قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، بے قدرے نہیں جانتے۔ وہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کہی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی، تے کوچ نصیر اساں جد کیتا، تے کوچ نصیر اساں جد کیتا، تے پہچانی اے تھر تھلی، او کوچ نصیر اساں جد کیتا، تے پہچانی اے تھر تھلی، بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی۔ آپ اسی شعر کے ضمن میں فرماتے ہیں بے قدروں نے قدر نہ کی، بے قدروں نے قدر نہ کی، اپنی طرف سے چالیں چلتے رہے، اپنے ہیلے بہانے مکر کرتے رہے، لیکن جب رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، انسان کا توکل اللہ تعالیٰ کے ذات مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا اس طرح ربط بن جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں کون حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے داتا کی نگری جا کر حضرت داتا علیہ رحمہ کے چوکھٹ پہ بیٹھ کر 40 دن دھرنا دیا، 40 دن دھرنا دیا، اور پھر دھرنا ایسا دیا کہ جو من میں تھا وہی آپ وہاں سے منظور کرا کے اٹھے۔
وہی منظور کروا کے اٹھے، 40 دن دھرنا دیا، رب تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ مقامات عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بات لکھتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، کن کے بارے میں لکھتے ہیں؟ آپ ایک ملفوظات کے اندر ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، سلطان الہند فرماتے ہیں کہ حضرت حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام سلطان محمود اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کا غلام، آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، کسی گھر کے اندر مہمان ٹھہرے، بڑا ہی خوبصورت کمرے کو آراستہ کیا گیا تھا۔ آپ کی نظر بلند و بالا جگہ پر پڑی، ایک جگہ پر قرآن پاک باندھا ہوا پڑا ہے، غلاف کے اندر لپٹا ہوا پڑا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، جھٹ سے آپ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، بہت ہی پریشان ہوئے۔ آپ نے دل کے اندر خیال کیا کہ میرے پاس تو پاور بھی موجود ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر اس قرآن کو یہاں سے کسی دوسرے کمرے میں منتقل کروا دوں، تو رات سکون سے گزر جائے گی۔ اس طرح تو میں رات بھی نہیں گزار سکتا کہ قرآن بھی ادھر پڑا رہے، میں بھی یہاں سوتا رہوں، یا من میں خیال کیا قرآن کو رہنے دوں، خود دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ پھر من ہی من میں یہ فیصلہ کیا کہ اے محمود، آج تو کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ خود قرآن سے دور ہو رہا ہے یا خود سے قرآن کو دور کر رہا ہے؟ من ہی من میں یہ خیال کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کو دور کر دوں یا میں خود قرآن سے دور ہو جاؤں، بلکہ آپ نے ارادہ کیا ایک رات کی بات ہے، قرآن میرے ساتھ ہوگا، میں قرآن کے ساتھ ہوگا، ہے جی، قرآن میرے ساتھ ہوگا، میں قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے ایک شاعر نے خوب فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو کسی اللہ والے نے خواب کے اندر دیکھا، یہ بات معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھی ہے۔ آپ کو کسی اللہ والے نے دیکھا کہ آپ جنت کے بلند و بالا محلات کے اندر آپ تشریف فرما گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے معین الدین، اے سلطان محمود غزنوی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام کیسے دیا؟ کون سا ایسا اچھا عمل کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازا؟ آپ کہنے لگے، اے اللہ والے ہو، اے اللہ والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی اور سبب سے یہ مقام نہیں دیا، بلکہ اس محمود کو آج سلطان دنیا کے اندر بنا دیا گیا تھا تو جنت کے اندر بھی سلطان بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تھا، آج قرآن نے مجھے سینے سے لگا لیا۔